اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ تحت اقدام الامہات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں ان میں سے اکثروں کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں تو ان کے پیچھے ان کی امی کی بڑی تربیت رہی ہے۔ اکثر اللہ والوں کے پیچھے ماں کی دعا، ماں کی تربیت، بچپن کی تربیت، اس نے بڑا کردار ادا کیا۔ پھر اس بچے نے بڑے ہو کر کے پوری دنیا پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ کو سلطان الہند کے لقب سے نوازا گیا۔ ایک انگریز ہندوستان آیا تھا، جب ہندوستان سے ریٹرن ہوا تو اس کو پوچھا کہ آپ نے ہندوستان میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا زیادہ تو کچھ نہیں دیکھا، اجمیر گیا تھا، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی قبر میں سویا ہوا ہے، پھر بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے، لوگ اس سے اتنی محبت کر رہے ہیں، کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، کیا یہودی، کیا سکھ، کیا نصارہ، کیا مشرک، کیا مجوسی، ہاں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت سے بہت کام لیا، حضرت خواجہ صاحب سے۔ ہندوستان والوں پر تو بطور خاص حضرت کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ہم لوگ خواجہ صاحب کو یاد تو کرتے ہیں، خواجہ صاحب کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب کو خواجہ صاحب بنانے والی ذریعے کے طور پہ ان کی ماں ہے، ان کی ماں کا، ان کی والدہ کا کردار ہے، اس کردار نے خواجہ صاحب کو خواجہ صاحب بنا دیا۔ ایسے ہی کوئی کرامت نہیں ہو گئی کہ خواجہ صاحب بڑے اللہ والے بن گئے۔ حضرت خواجہ صاحب کی برکت سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرمایا۔ کئی لوگ شرابی، کبابی، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، انہوں نے توبہ کی۔ حضرت خواجہ صاحب ہندوستان تشریف لائے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سب لوگ درود شریف پڑھنے والے ہو جائے، سب لوگ عاشق رسول ہو جائے، سب لوگ تہجد گزار ہو جائے، سب لوگ اللہ سے لینے والے ہو جائے، اللہ کو منانے والے ہو جائے، اللہ سے صلح کرنے والے ہو جائے، دل کی تار اللہ سے جوڑنے والے ہو جائے، اللہ سے مانگنا سیکھ لے، تہجد پڑھنا سیکھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا سیکھ لے۔ حضرت خواجہ صاحب خود تہجد کا اہتمام کرتے تھے اور کچھ بھی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگتے تھے اور سنتوں
سنتوں کا بہت اہتمام تھا، اور ان کے مریدین کو بھی یہی سکھاتے تھے کہ سنتوں پہ چلنا، سنتوں میں کامیابی ہے، درود شریف کا اہتمام کرنا، اللہ کے حکموں پر چلنا، تہجد کا اہتمام کرنا۔ خواجہ صاحب کے کتنے مریدین تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے روتے تھے۔ تو یہی خواجہ صاحب کا پیغام ہے کہ ہم خواجہ صاحب جیسے ہو جاوے، یعنی ہم تہجد پڑھنے والے ہو جاوے، ہم اللہ سے لینے والے ہو جاوے۔ حضرت خواجہ صاحب تو پوری زندگی کے لیے ہندوستان آ گئے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ کم سے کم ہم مہینے میں 3 دن چلے جائیں، سال میں چلہ چلے جائیں، 4 مہینے چلے جائیں، بیرون چلے جائیں، اندرون چلے جائیں، ان کی کچھ نقل اتار لیں، گشت میں شریک ہو جائیں، ملاقات میں چلے جائیں۔ خواجہ صاحب 3 دن کے لیے نہیں، چلے کے لیے نہیں، 4 مہینے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ہندوستان آ گئے۔ ایک ہی فکر ہے کہ ہر انسان اور جنات کیسے کامیاب ہو جاویں، کیسے کلمہ پڑھ لیں اور کیسے جنت میں جانے والا ہو جاوے۔ یہ خواجہ صاحب کی فکر تھی۔ ہمارے نبی کی بھی یہی فکر تھی کہ ہر انسان اور جنات کیسے کلمہ پڑھ لے، کیسے کامیاب ہو جائے، کیسے جنت میں جانے والا ہو جائے، کیسے اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ حضرت خواجہ صاحب کی بھی یہی فکر تھی کہ کیسے سب لوگ اللہ کے ہو جائیں، سب کی آخرت بن جائے، دنیا آخرت بہتر ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، سب جنت میں جانے والے ہو جائے۔ یہ نبی والی فکر ہے، اس کو نبی والی فکر کہتے ہیں۔ فکر نبی جس کے سینے میں ہے، وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے، وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے مولانا 40 دن جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، فیملی ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، سب کو رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ 40 دن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ خواجہ صاحب تو پوری زندگی کے لیے آ گئے۔ خواجہ صاحب ہندوستان پیسہ کمانے نہیں آئے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے اس لیے آئے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اس لیے آئے، سب عاشق رسول بن جاوے اس لیے آئے، سب کیسے جنت میں جانے والے بن جائیں اس لیے آئے۔ خواجہ صاحب بنگال کا سفر کر رہے ہیں، کتنے لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت توبہ کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب بنگال کچھ دنیا کے خاطر گئے تھے؟ نا نا نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو خواجہ صاحب تو پوری زندگیاں لگا دیں، ہم اگر 3 دن چلا چلا جائیں تو کیا حرج ہے؟ ہمارا بھی ایمان بنتا ہے کہ دکان، ہمارے بغیر بھی دکان چل سکتی ہے، ہمارے بغیر بھی ہمارے گھر کا نظام چل سکتا ہے، ہمارے بغیر بھی کاروبار چل سکتا ہے، ہمارے بغیر بھی ہمارے بچے اور ہماری بیوی رہ سکتی ہے۔ بیوی کا بھی ایمان بنتا ہے کہ ضروری نہیں کہ شوہر ہو تو ہی گھر چلے گا، شوہر اللہ کے راستے میں اور میرا رب گھر چلا رہا ہے، شوہر اللہ کے راستے میں اور بچے اسکول پڑھ رہے ہیں۔ ایمان بنانے کی ایک فضا ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، ایمان اور یقین کا مذاکرہ۔ 40 دن جماعت کی کیا بہار ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ 40 راتیں اللہ کے گھر میں سونا، او ہو۔ ہم کسی سے ناراض ہو اس کو اپنے گھر سلاتے ہیں کیا؟ اللہ کسی سے ناراض ہو اس کو اپنے گھر سلائے گا؟ 5 وقت کی نماز پہلی صف میں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، 4 گھنٹے کی تعلیم، کتنی حدیثیں سنتا ہے انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مبارک ارشاد سنتا ہے۔ 5 نماز کے بعد ایمان اور یقین کا مذاکرہ، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ ہی طاقت والے ہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کسی کا محتاج نہیں، باقی سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ بڑی طاقت والے ہیں، اللہ کے حکموں پہ آ جاؤ، پیارے نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے، 100% کامیابی ہے، اللہ کی قسم آپ کے طریقوں سے ہٹ کر 100% ناکامی ہے، دیکھو دین میں کامیابی ہے، دین سے ہٹ کے ناکامی ہے، اللہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا دین پہ چل کر۔ یہ ساری باتیں، مذاکرے، پھر گشت، ملاقات، ایک ایک کے پاس جانا، ڈور ٹو ڈور جانا، اور ان کو منت سماجت کرنا، اور ان کو اللہ کا پیغام سنانا، اور ان سے کچھ مانگنا نہیں، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی صلاحیت کو لے کر کے جانا۔ تبلیغ میں نہ کوئی چرچا ہے، نہ کوئی خرچہ ہے، نہ کوئی اس کا پرچہ ہے۔
اللہ کا راستہ کہاں پہنچاتا ہے؟ کا بمبئی کا راستہ بمبئی پہنچاتا ہے، کرناٹک کا راستہ کرناٹک پہنچاتا ہے، سورت کا راستہ سورت پہنچاتا ہے، اللہ کا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کا راستہ تو اللہ تک لے جائے گا۔ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ گھر میں اچھا اچھا کھا رہا تھا، اللہ کے راستے میں سیدھا سادہ کھا رہا ہے۔ گھر میں مستورات بنا رہی تھی، اچھا کھانا بنا رہی تھی، ٹیسٹ فل بنا رہی تھی، اب وہاں تو ان کو تجربہ نہیں، مرد حضرات بنا رہے ہیں، کبھی کیسا بن گیا کبھی کیسا بن گیا، سوکھا روکا کھا رہا ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے اور اپنی فیملی کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے کہ انشاءاللہ اب چلے میں سے گھر جاؤں گا نا تو کھانے میں عیب نہیں نکالوں گا۔ اور پورا دن محنت کرنا، کوشش کرنا، اللہ سے ہوتا ہے اس کو بولنا، قرآن شریف کو سیکھنا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، اور جب دنیا میٹھی نیند سو رہی ہو اس وقت تہجد میں اٹھ کے رونا، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف کر دے، امت کی کشتی کنارے لگا دے، امت کے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا پیارا کام دیا ہے، کتنی پیاری محنت دی ہے کہ ہم بھی اللہ والے ہو جائیں، سارے اللہ والے ہو جائیں، ہم بھی عاشق رسول ہو جائیں، سارے عاشق رسول ہو جائیں، ہم بھی اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دیں، سارے اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، وہ اسی لیے کہ دین زندہ ہو جائے۔ آپ جو طائف گئے تھے نا، وہ اسی لیے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اور اس کے خاطر آپ نے کیا کیا قربانیں دی، کتنی مارے کھائی، کتنا آپ کو ستایا گیا، کتنا آپ کو تڑپایا گیا، اور آپ نے کیسی محنت کی اور صحابہ نے کیسی محنت کی۔ اللہ کرے کہ اس دین کے خاطر ہم بھی محنت کریں، ہم بھی قربانی دیں، ہم بھی کوشش کریں، ہم بھی دعائیں کریں، ہم بھی اللہ سے مانگیں، ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں، ہم بھی وقت لگائیں، ہم بھی ملاقاتوں میں جائیں، ہم بھی مسجد وار جماعت میں بیٹھیں، ہم بھی گشتوں میں جائیں، ہم بھی جو ہیں ماہانہ مشورے میں شریک ہوں، ضلع کے مشورے میں شریک ہوں، اجتماع میں شریک ہوں، ہفتہ واری اجتماع میں ہماری شرکت ہو اور ضلع کے مشورے میں ہماری شرکت ہو، مسجد وار جماعت میں ہم بیٹھ رہے ہو اور ملاقاتوں میں ہم جا رہے ہو، ہر ہفتے ہم گشت کر رہے ہو، ہر ہفتے ہم جو ہے مرکز پر جا رہے ہو اور اللہ کے دین کی محنت میں جڑ رہے ہو، ہر مہینے 3 دن جا رہے ہو، ہر سال چلا جا رہے ہو، بار بار 4 مہینے اور اندرون اور بیرون جا رہے ہو، ہمارا ایمان گرما رہا ہو۔ جب انسان اللہ کے راستے میں وقت لگاتا رہتا ہے نا تو اس کا ایمان حرکت میں آتا ہے اور بڑھتا ہوا ایمان اس کو اعمال پہ کھڑا کرتا ہے۔ 2 ساتھی ہمارے ساتھ چلے میں تھے، ماشاءاللہ بڑی قربانی دی انہوں نے۔ ایک کا چلہ 95 سے نہیں چھوٹا، جوان آدمی، وہ دل پہ لے لیا کہ مجھے جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، میں ان کو دیکھتا ہوں وہ تہجد میں اٹھ کر روتے ہیں اللہ کے سامنے۔ گزشتہ میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کہ ماشاءاللہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا وقت لگتا رہتا ہے، ایمان حرکت میں آتا رہتا ہے، آپ رات کو اٹھ کے اللہ کے راستے میں روتے رہتے ہیں، تو آپ نے رمضان میں کتنے قرآن پڑھے؟ ایک شخص نے کہا کہ مولانا میں نے 32 قرآن پڑھے رمضان۔ دیکھو 95 سے چلہ لگ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر میں سلا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے رہا ہے نا۔ ایمان اور یقین کی بات اور ایمان اور یقین کے مذاکرے، فضائل کی تعلیم اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اور اللہ سے مانگنا اور تہجد میں اٹھ کے رونا، کیسا رمضان گزر رہا ہے۔ دوسرے حافظ صاحب، ان کا 94 سے ایک بھی چلہ نہیں چھوٹا، ابھی وہ 4 مہینے جا رہے ہیں، 94 سے ان کا ایک بھی چلہ نہیں چھوٹا۔ ماشاءاللہ انہوں نے تراویح پڑھائی، تراویح کا یاد کرنا، اس کو سنانا، اس کو تراویح میں پڑھنا، اس کے علاوہ رمضان میں 17 قرآن پڑھے۔ ہمارا بھی بہت وقت لگ رہا ہے دکانوں کے پیچھے، کاروبار کے پیچھے، بزنس کے پیچھے، منع نہیں ہے، کچھ وقت نکالے اپنے اللہ کے لیے۔ مائیں بہنیں گھر کی تعلیم کریں، 3 مہینے میں ایک مرتبہ اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کے کام کے لیے قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہو، دین پر چلنے کا شوق ہو، اللہ کے راستے میں جانے کا ایک اہتمام ہو۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان تشریف لائے نا، وہ اس لیے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سب لوگ اللہ کے ہو جائیں، سب لوگ عاشق رسول ہو جائیں، سب کے دل کی تار اللہ سے جڑ جائے۔ اسی لیے کوشش کرتے، محنت کرتے، راتوں کو اٹھ کے روتے، سفر کرتے، کبھی بنگال گئے، کبھی یہاں گئے، کبھی وہاں گئے، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی چاہت ہے کہ سب اللہ کے ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی ایک قربانی کا ایک جذبہ ہو کہ ہمارا تعلق اور سب کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسے جڑ جائے۔ خواجہ صاحب کیسے بنے؟
ایک مرتبہ بہت خوش تھے. ماں نے کہا کہ بیٹا معین الدین بہت خوش نظر آتے ہو, کیا بات ہے؟ ساری داستان سنائی. امی کتنے لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے کے ہاتھ پہ کتنے لوگ توبہ کر رہے ہیں؟ امی کیسے کیسے لوگ توبہ کر رہے ہیں؟ ماں وجد میں آئی, کہا بیٹا معین الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے, تیری ماں کا کمال ہے. تعجب ہوگا نا, محنت کی, مدرسے میں پڑھے, حافظ بنے, عالم بنے, رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں, اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دے رہے ہیں, ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں, منت سماجت کر رہے ہیں, ان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا معین الدین تیرا کوئی کمال نہیں, میرا کمال ہے. امی جی آپ کا کمال کیسے ہے؟ کہا بیٹا معین جب تو چھوٹا تھا نا, تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا. خلاصہ یہ ہے, پہلے وضو کرتی تھی, پھر بسم اللہ پڑھ کے تجھے دودھ پلاتی تھی, تو جو دودھ کا قطرہ تیرے پیٹ میں جاتا تھا نا, وہ خدا کا عشق بن کے ابھرتا تھا. اس کی برکت سے تیرے دل میں اللہ کا عشق آتا تھا. یہ سب اس کی برکت ہے بیٹا. ایسے تو بہت سے بچے ہوتے ہیں, ان سے تو اتنا بڑا اللہ کام نہیں لے رہا. اللہ آپ سے کام لے رہے. وجہ کیا؟ جب تو چھوٹا تھا نا, جب سے تیری ماں نے تیری تربیت کی تھی. بیٹا معین جب تو چھوٹا تھا, تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا. یہ بنیادی بات, یہ اصل بات ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اس کی برکت سے خواجہ صاحب بنے. جو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائے اور جو ماں سیریل دیکھتی دودھ پلائے, دونوں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا. پھل بہت اچھا ہے. کس درخت کا ہے؟ کانٹے والے درخت پہ تو پھل نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درخت ہی پھلدار ہے. ہاں, بچہ بہت نیک ہے. کس کا بچہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ بہت نیک ہے. پھلدار درخت پہ پھل ہی آتے ہیں, کانٹے والے درخت پہ کانٹے ہی آتے ہیں. ساری مجلسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ پھلدار ہو جائیں, ماں باپ نیک ہو جائیں, ماں باپ سنتوں پہ چلنے والے ہو جائیں, ماں باپ عاشق رسول ہو جائیں, ماں باپ اللہ کے راستوں میں وقت لگانے والے ہو جائیں, ماں باپ اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہو جائیں, اللہ والوں کی مجلسوں میں بھاگ کے جانے والے ہو جائیں, ماں باپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائیں, ماں باپ قرآن کی تلاوت میں, ماں باپ ذکر و اذکار میں, ابو کے چہرے پہ داڑھی, سر پہ ٹوپی, اسلامی لباس, ازار ٹخنوں سے اوپر. کیوں؟ یہ ابو مسلمان ہیں. یہ جو ابو ہے نا, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیار ہے, بہت عشق ہے. ہمارے نبی کا طریقہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے. ہمارے نبی کا چہرہ ان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے داڑھی رکھ لی. کتنے مسلمان ایسے ان کو نبی کا چہرہ ہی پسند نہیں آتا, وہ اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتے. کہیں ایسا نہ ہو حوض کوثر پر پیارے نبی سے ملاقات ہو, وہ یہ نہ کہہ دے جا دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا, آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں. ایک بھی صحابی کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو ایسا آپ نہیں بتا سکتے. خواجہ صاحب کا چہرہ داڑھی والا, پیران پیر کا, بایزید بستامی کا, جنید بغدادی کا, فضیل بن عیاض کا, بشر حافی کا, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا. اور ان کے دیوانوں کے بہت سے ایسے دیوانے ہیں, ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں, ان کو نبی والا چہرہ ہی پسند نہیں, ان کو شرم آتی ہے داڑھی رکھتے ہوئے. یہ داڑھی والا چہرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو بھی بہت پسند آیا. فرمایا والضحیٰ, پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم. ہمارے نبی کا داڑھی والا چہرہ اللہ کو پسند آیا. آپ کے بال مبارک کی باری آئی, اللہ کا قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا, پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم. لعمرک, پیارے نبی جی آپ کی عمر مبارک کی قسم. فلا وربک, مجھے تیرے رب کی قسم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, ولادت با سعادت ہوئی مکہ مکرمہ میں, اللہ اس شہر امین کی بھی قسم کھاتے ہیں. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, شہر امین یعنی مکہ مکرمہ کی قسم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے کے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي,
پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ تو جنا ہی نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ ایک بھی غیر ہمارے نبی کی نقل نہیں اتارتا، اور ہمارے لاکھوں نوجوان غیروں کی نقل اتارتے ہیں۔ اللہ کریں کہ اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے مرد حضرات کو، ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ وہ نبی کے چہرے کو پسند کریں اور اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں اور اسلامی لباس میں آ جائیں، اس کو بہت اہمیت دیں۔ اس کی برکت سے آپ کے بچوں کے چہروں پر داڑھی آئے گی، وہ اسلامی لباس میں آئیں گے، آپ کی مستورات پردے میں آئے گی، وہ سچا پکا پردہ کرے گی، وہ چہرے کا پردہ کرے گی۔ ایک مرد اگر اللہ کی طرف آ جاتا ہے نا تو پورے گھر کا ماحول ایک چینج ہو جاتا ہے اور ایک پورے گھر میں بہار آ جاتی ہے، پھر بچوں کی اچھی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ماں باپ ہی اگر اسلامی لباس سے دور، ماں باپ ہی ویسٹرن کلچر میں، ماں باپ ہی غیروں والے لباس میں، ماں باپ کے چہرے پر ہی وہ رونق نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، وہ چہرہ جو اللہ کو پسند آیا، وہ چہرہ جو نبیوں کا چہرہ، وہ صحابہ کا چہرہ، تابعین کا، تبع تابعین کا، خواجہ صاحب کا، پیران پیر کا، بایزید بستامی کا، جنید بغدادی کا، یہ سب کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، ان کا چہرہ تو پسند نہیں آیا اور ان کے ابو کو کسی غیر کا چہرہ پسند آیا، ہیرو کا چہرہ پسند آیا، کرکٹر کا چہرہ پسند آیا۔ مرد حضرات کو داڑھی آتی ہے لیکن پھر انہوں نے کٹوا دی، اللہ کو ناراض کر دیا، تو پھر گھر کا ماحول بے حال ہو جاتا ہے، پھر انسان کھلے عام گناہ کرتا ہے، پھر انسان بد نظری کرتا ہے۔ یہ اسلامی لباس، یہ چہرہ اور یہ ٹوپی انسان کو کئی گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ علماء تو بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ والے تو بہت محنت کر رہے ہیں، کتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم جیسے عام لوگوں کے لیے، سیدھے سادے لوگوں کے لیے یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ اگر ہم روزانہ مسجد وار جماعت میں بیٹھیں گے، ملاقاتوں میں جائیں گے، گشتوں میں جائیں گے، مرکز پہ جائیں گے، 3 دن جائیں گے، چلہ جائیں گے، 4 مہینے جائیں گے، تو ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، ہمارا سنتوں پہ چلنا آسان رہے گا، ہم دین سے متاثر ہوں گے، ہم غیر سے متاثر نہیں ہوں گے، ہم کسٹمر سے متاثر نہیں ہوں گے، ہم نامحرموں سے متاثر نہیں ہوں گے، پھر ہم اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوں گے۔ جب ہماری زندگی میں دین ہوگا پھر ہم اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے نا، پھر ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں گے نا، پھر ہم اپنے بچوں کے لباس کو اسلامی لباس بنائیں گے نا۔ جب ماں باپ کے اندر ہی وہ بات نہیں ہوگی تو پھر بچے تو ویسٹرن کلچر میں، دنیا داری میں، انگلش اور انگریزی اور یہ پڑھائی اور وہ پڑھائی، دین کا کچھ پڑھائی نہیں، صرف دنیا کی پڑھائی، پھر بزنس، پھر کاروبار، پھر شادی، پھر ان کے بچے، پھر بڑے ہو کے وہ بھی دین سے دور، پھر ان کے پوتے بھی دین سے دور، پورا گھرانہ دین سے دور، پھر گھر میں ٹی وی، پھر موبائل میں ٹی وی، پھر مستورات بغیر پردے میں، اور گھر میں دینی ماحول نہیں۔ پتہ نہیں چلتا کہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے، پتہ نہیں چلتا کہ ان گھر والوں کو کوئی اسلامی لباس سے عظمت بھی ہے، محبت بھی ہے۔ او میرے عزیزو، او میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی یہ مجلس ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خواجہ صاحب کیوں بنے، وہ کیا بات تھی، وہ کیا وجہ تھی، ان کی ایسی ماں تھی۔ آج بھی ماشاءاللہ بہت سی عورتیں ہیں، وہ نیک ہے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، وہ پکا پردہ کرتی ہے، وہ تہجد پڑھتی ہے، آج ماشاءاللہ ان کے بچے اللہ کی طرف آ رہے ہیں اور وہ اللہ کو منا رہی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ان کے بچے حافظ بن رہے ہیں، ان کے بچے عالم بن رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جن کے بچے حافظ عالم بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حافظ بنا دے عافیت سے، اللہ
اللہ تعالیٰ ان کو عالم بنا دے عافیت سے. اللہ کتنے کے بچے سال جماعت میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ بھی آسان فرمائے. کتنے لوگ ہیں ان کے شوہر ان کے گھر والے اللہ کے راستے میں, اللہ ان کے لیے آسان فرمائے. ابھی کتنے لوگ ہیں رمضان کے بعد چلے میں جانے والے, اللہ ان کے لیے آسان فرمائے. کتنی جماعتیں پوری دنیا میں بیرون اندرون چل رہی ہے, لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں, لوگ کوشش کر رہے ہیں, لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. ابھی کتنی جماعتیں 3 دن اللہ کے راستے میں چل رہی ہے, ماشاءاللہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اور دین کا کام تو چل رہا ہے. اللہ کرے کہ ہمارا کوئی حصہ لگ جائے, ہمارا کوئی وقت لگ جائے, اللہ کرے کہ ہمارا اس میں شمار ہو جائے, اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں فضائل کی تعلیم شروع ہو جائے. اللہ کے راستے میں وقت لگانے کا ایک ماحول اور ایک جذبہ اور ایک شوق اور ایک ولولہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے, ہمارا ہی فائدہ ہوگا, کچھ نقصان نہیں ہوگا. اللہ کے دین کی محنت آبادی کے لیے ہے, بربادی کے لیے نہیں ہے. آج تک اللہ نے ایک کو بھی برباد نہیں کیا, ایک کو بھی ضائع نہیں کیا. 10 پرانے ساتھیوں کو دیکھنا جو تبلیغ میں لگے ہوئے ہو, ان میں سے 6 کے بچے آپ کو حافظ عالم ملیں گے, انہی کے بچے آپ کو مدرسے چلاتے ہوئے ملیں گے, انہی کے بچے آپ کو دین کا کام کرتے ہوئے ملیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے بھی کام لے رہا ہے, اللہ ان کے بچوں سے بھی کام لے رہا ہے, پھر انہی کے بچے مفتی صاحب بنیں گے. اگر ماں باپ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر ان کے بچے, ان کے پوتے, پورے گھر کا ایک ماحول ایک چینج ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو چین سکون عطا فرمائے گا, برکتوں والی حلال روزی عطا فرمائے گا. اللہ ان کی دنیا بھی سنوارے گا, اللہ ان کی آخرت بھی سنوارے گا. آج کتنے لوگ ہیں, پیسہ ہے, چیزیں ہیں, گاڑیاں ہیں, مکان ہیں, بہاریں ہیں, لیکن سکون نہیں ہے, وہ دل کا سکون نہیں ہے, وہ دل میں بے چینی ہے, وہ پریشانی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں. خواجہ صاحب نے جو محنت کی, خواجہ صاحب نے جو کوشش کی, سب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. ہم بھی خواجہ صاحب جیسے بنے, تہجد پڑھے, اللہ سے لینے والے بنے, اللہ سے مانگنے والے بنے. خواجہ صاحب کی یہی چاہت تھی کہ سب لوگ اللہ سے لینے والے بنے, تو ہم اللہ سے لینے والے بنے. خواجہ صاحب سب کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, ہم بھی سب کو اللہ کی طرف بلائیں اور ہمارے گھروں میں دینی ماحول کو قائم کرے, تو انشاءاللہ پھر بڑا کام ہو جائے گا. خواجہ صاحب کی امی نے کہا تھا کہ بیٹا معین الدین, جب تو چھوٹا تھا نا, تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا. کیا ماں تھی, کیا عظیم ماں تھی, کیا تربیت کی. اس ماں نے کبھی سوچا ہوگا کہ ان کا بچہ اتنا آگے جائے گا, جن کو سلطان الہند کے لقب سے نوازا جائے گا, پوری دنیا ان کا نام ادب سے لے گی, جو چشتیہ سلسلے کے امام ہوں گے, اور ان کی برکت سے کروڑوں لوگ توبہ تائب ہو کے اللہ کی طرف آئیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اجمیر شریف میں آرام فرما رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں وہ آتے جاتے ان کا اجمیر جانا ہوتا ہے, تو جانے میں تو اگر وہ جا رہے ہیں اور راستے میں راستہ پڑ رہا ہے, منع تو نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اجمیر جائیں گے نا تو ہمارا فلاں کام ہو جائے گا. اس سے تو خواجہ صاحب بہت ناراض ہوتے. خواجہ صاحب نے پوری زندگی یہی سکھایا کہ کام اللہ بناتے, بگڑی اللہ بناتے, حاجت روا اللہ ہے, مشکل کشا اللہ ہے, شرک اللہ کو پسند نہیں. خواجہ صاحب نے سب کو اللہ سے لینے والا بنایا. خواجہ صاحب یہی چاہتے کہ ہم اللہ سے لینے والے ہو جائے. ہاں وہاں چلے گئے, ایصال ثواب کیا اور دعا کی, اللہ خواجہ صاحب کی برکت سے میرا یہ کام کر دے, تب تو ٹھیک ہے, میں وہاں جاؤں گا اور خواجہ صاحب یہ کام کر دیں گے. یہ شرک ہے, یہ خواجہ صاحب کو ناراض کرنے والی چیز ہے, یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال, وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے. کام بنانے والے اللہ ہے, بگڑی بنانے والے اللہ ہے. خواجہ صاحب نے ہمیں یہی تو سکھایا, ہمیں یہی تو تعلیم دی, اتنی پیاری تعلیم دی. اللہ کرے کہ ہم خواجہ صاحب کے نقش قدم پر چلے, اللہ سے لینے والے بنے, اور اللہ تعالی ہمیں ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہ والوں کی محبت, اللہ والوں کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. اللہ والوں کی محبت کی برکت سے اللہ کی محبت ملتی ہے. سبزی سبزی والوں کے پاس, لوہا لوہے والوں کے پاس, کپڑا کپڑے والوں کے پاس, تو اللہ والوں کے پاس. ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. لیکن کچھ لوگ ایسی محبت کرتے کہ پھر شرک ہو جاتا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. ایسا نہیں کرنا, جیسا بتایا گیا ویسی محبت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, اولاد کی تربیت کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ہاتھ اٹھائیے, دعا کر لیجیے.
کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما، حیات طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ پیارے اللہ، ہمیں خواجہ صاحب جیسا بنا دے، ہمارے بچوں کو خواجہ صاحب جیسا بنا دے، ہماری ماؤں کو خواجہ صاحب جیسا بنا دے، عورتوں کو خواجہ صاحب کی امی جیسا بنا دے۔ خواجہ صاحب کی امی کی جو محنت تھی، جو کوشش تھی، جو دعائیں تھی، جو وضو کے ساتھ دودھ پلانا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ آج پوری دنیا حضرت کا نام ادب سے لیتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سلطان الہند کے لقب سے نوازا گیا، اللہ خواجہ صاحب کے صدقے طفیل ہماری دنیا آخرت بہتر بنا دے۔ خواجہ صاحب کی چاہت تھی کہ ہم میں سے ہر آدمی اللہ سے لینے والا ہو جائے، اللہ ہمیں آپ سے مانگنے والا بنا دے۔ اللہ خواجہ صاحب تہجد پڑھتے تھے، ہمیں بھی تہجد کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ اللہ خواجہ صاحب کا نمازوں کا عجیب و غریب اہتمام تھا، اللہ ہمارا بھی نمازوں کا اہتمام فرما دے۔ خواجہ صاحب قرآن شریف کی تلاوت بہت کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ خواجہ صاحب درود شریف بہت پڑھتے تھے، اللہ ہمیں بھی درود پاک کی توفیق عطا فرما۔ خواجہ صاحب سنتوں پہ چلتے تھے، چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرتے تھے، کوئی سنت ویسے چھوٹی نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے اللہ ہمیں بھی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ خواجہ صاحب تو ہندوستان آ گئے، اپنا ملک ہی چھوڑ دیا اور پھر دین کے خاطر بہت سفر کیے، قربانیاں دی، لوگوں کو اللہ سے جوڑا۔ اللہ ہمیں بھی دین کے خاطر قربانیاں دینے کی، دین کے خاطر سفر کرنے کی، آپ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو آپ سے جوڑنے کی اللہ ہمیں بھی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حضرت خواجہ صاحب کی برکت سے اللہ پوری دنیا والوں کو ہدایت عطا فرما، اور اللہ والوں کو جس طرح ماننا چاہیے اور جیسا ماننا چاہیے اللہ اس طرح ماننے کی توفیق عطا فرما۔ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اللہ اور غلط حرکتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔